में चंद लोगों के लिए आपकी तवज्जो चाहता हूँ। आका करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत सारे औसाफ़ हमीदा अता किए। में जुमला औसाफ़ में जो एक बड़ा वस्फ़ महबूब अलैहिस्सलाम को अता किया गया वो ये था कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की कदर किया करते थे। आने वालों को प्यार, मोहब्बत, उल्फत अता की जाती। और यही वजह थी कि अगर कोई शख्स एक मरतबा मेरे रसूल की चौखट पर आ गया तो फिर हमेशा के लिए इसी दहलीज का होके रहेगा। उसके सगे माँ बाप के पास खड़े होकर पूछते रहे कि बेटा तुम हमारे साथ वापस नहीं चलोगे, तो वो निगाहें नीची करके अर्ज़ करते हैं कि आपका मकाम व मर्तबा, आपकी शान व मंज़िलत भी इसी चौखट से सुनी है, लेकिन जो मोहब्बत हुज़ूर इस्लाम ने अता की है वो और किसी जगह से नसीब नहीं होगी। मेरे हुज़ूर लोगों की कदर किया करते, जो काम सहाबा कर रहे होते मेरे हुज़ूर उसमें शरीक हो जाया करते। और महबूब अलैहिस्सलाम कोई अलग से मसनद और स्टेज लगाकर बैठना पसंद नहीं किया करते थे। जहाँ सब लोग बैठे होते मेरे हुज़ूर वहीं तशरीफ़ फरमा हो जाया करते। बल्कि किसी शख्स ने सहाबा से पूछा कि जब हुज़ूर इस्लाम आपके दरमियान यूँ घुल मिल के बैठ जाते थे तो कोई नया शख्स जब आता था तो उसे कैसे पता लगता था कि अल्लाह के रसूल है? तो सहाबा ने कहा यार ये तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के गोरे रंग की चमक बता देती थी ये इमामुल अंबिया, ये महबूब खुदा है। हुज़ूर को अल्लाह ने रंग ऐसा अता किया था जो किसी को अता नहीं किया। तो जो काम सहाबा कर रहे होते मेरे हुज़ूर उसी काम में शरीक हो जाते। सहाबा किसी सफ़र से वापस पलट रहे थे कि एक जगह पर क़याम किया, अर्ज़ की कि हुज़ूर अगर आप इजाज़त दें तो कोई खाने पीने का बंदोबस्त न करना। तो हुज़ूर मैं क्यों नहीं, ये भी होना चाहिए। तो एक सहाबी अर्ज़ करते हैं कि हुज़ूर जानवर को ज़बह करने की ज़िम्मेदारी मैं कबूल करता हूँ। किसी ने कहा हुज़ूर खाना मैं पका दूँगा, कोई कह देगा हुज़ूर खाल मैं उतार दूँगा। अब सहाबा आपस में यूँ काम बांटने लगे। तो हुज़ूर मैं अच्छा यारो ये सारे काम तुम कर लो, जंगल से लकड़ियाँ मैं मोहम्मद काट के लाता हूँ। सहाबा अर्ज़ करते हैं कि हुज़ूर सारे काम हम खुद कर लेंगे, आप सिर्फ तशरीफ़ फरमा रहे हैं। तो हुज़ूर फरमाते हैं मुझे तो ये बात अच्छी नहीं लगती कि मेरे दोस्त काम कर रहे हैं और मैं फारिग बैठा हूँ। फिर दो जहाँ के सरदार आका अपने गुलामों के प्यार में उठकर चले जाते हैं और जंगल में जाकर अपने नबूवत वाले हाथों से लकड़ियाँ काटते हैं और फिर उनका गट्ठा बांध कर अपने सर अनवर पर रखते हैं। और जब वापस पलटते हैं तो सहाबा अपनी आँखों से देखते हैं कि दो जहां के सरदार हैं लेकिन अपने गुलामों के प्यार में जंगल की लकड़ियाँ भी उठा के ला रहे हैं। हुज़ूर वाला ये दीन यूँ ही नहीं फैला था। मैं दावे से कहता हूँ कि मेरे रसूल ने प्यार इतना किया था कि लोगों के दिल फिर कहते थे यार जो प्यार इतना करता है मज़हब भी उसका कबूल कर लेते हैं, दीन भी उसका कबूल कर लेते हैं। लोगों ने दीन रसूलुल्लाह की मोहब्बत को कबूल किया, इसीलिए मोहब्बत रसूल दीन की बुनियाद है और दीन की असास मोहब्बत रसूल है। क्या तो करीम इस्लाम ने प्यार इतना किया। अल्लाह अकबर। शख्स का नाम है जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला, जलीलुल कदर सहाबी रसूल। फरमाते कि मैं आका करीम इस्लाम की मजलिस में पहुंचने में ताख़ीर हो गई और मैं देर से पहुंचा और जैसे जाकर मैंने दरवाज़ा खोला तो पूरा कमरा खचाखच लोगों से भरा हुआ और एक शख्स के बैठने की भी गुंजाइश बाकी नहीं। फरमाते मैंने सोचा यही नीचे ज़मीन पर बैठ जाता। आदाब मजलिस भी यही है कि जो शख्स पहले आए वो आगे बैठे और जो बाद में आए वो पीछे बैठे। लोगों की गर्दनें फैलाकर आगे आने से मना किया गया और इस उन्वान पर इतना सख्त हुक्म है कि फरमाया जो शख्स जुमा के दिन लोगों की गर्दनें फैलाकर आगे आया गोया कि उसने जहन्नम की तरफ पुल बना। इतना सख्त हुक्म इस उन्वान पर मौजूद है। ये रिवायत हमने बचपन में सुनी, उलमा ने इसको बयान किया, मैट्रिक के सिलेबस का भी गालिबन ये हिस्सा है, लेकिन हमारी आज भी यही प्रैक्टिस है। 1:45 हो गए, पूरी मस्जिद खचाखच लोगों से भरी हुई है। अल्लामा साहब आप मिंबर से उठ के मुसल्ले पे आना चाहते हैं,
ایک شخص پیچھے سے پلانگتا ہوا آ کر پہلی صف میں بیٹھا. جناب یہ کون صاحب ہوتے ہیں؟ جناب یہ مسجد کے صدر ہوتے ہیں. ہم چونکہ 5,000 ماہانہ فنڈ دیتے تو کس کی جرات ہے وہ ہمیں اٹھا کے دیں؟ ہم 1 بجے آئیں یا ہم 2 بجے آئیں پہلی صف میں بیٹھے. ہم مسجد میں اللہ کے گھر میں بھی اپنی چدراہٹ کی پگ اٹھا کے لائیں، جبکہ یہ اللہ کا گھر تھا. یہاں تکبر اور انانیت چھوڑ کے آنا چاہیے، لیکن ہم مسجد کے اندر بھی یہ حال. اور یہ اتنا بڑا جرم ہے. آپ تاریخ عرب اٹھائیں، جو لوگ اسلام کی مخالفت کرتے تھے، ابو جہل، ابو لہب، وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے اور بہت سارے اعتراضات لوگوں کے درمیان اٹھاتے تھے. اور ایک بات وہ یہ بھی کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم بھی آپ کا دین قبول کرتے ہیں، ہم بھی بات سننے کے لیے آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، لیکن پہلے اپنے پاس سے بلال کو اٹھاؤ. یہ کیا بات ہوئی؟ جہاں مکے کا غریب ترین شخص بیٹھ رہا ہے، وہیں آ کے مکے کا رئیس بیٹھے، ایسے نہیں ہو سکتا. لہٰذا پہلے ان کو اپنے پاس سے اٹھاؤ، پھر ہم آپ کی بات سنیں گے. ابھی میرے محبوب علیہ السلام نے جواب دینا تھا کہ رب کا پیغام آ گیا. مفہوم کیا تھا؟ محبوب کوئی آتا ہے تو آئے، کوئی نہیں آتا تو نہ آئے، بلال تیرے نیڑے لگ کے ہی بیٹھے. بلال کو نہیں اٹھانا ہے، سہیب یہیں پر بیٹھیں گے. محبوب جس نے تیرا کلمہ پڑھنا اس کو بلال کو یار بنانا پڑے گا، اس کو سہیب سے دوستی لگانی پڑے گی. یہ غریب ہے، ان سے پیار کیا ہے. اور آقا کریم اسلام نے واضح خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت کا صرف ایک معیار ہے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے ہاں وہی معتبر ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. یہ معیار دیا آقا کریم سے. شخص کا نام ہے اسود، رنگ کا کالا اور ذات کا غلام. رنگت کی سیاہی اور ذات کی غلامی کی وجہ سے کوئی اس کو پاس نہیں بٹھاتا، لوگ دیکھ کے رخ پلٹ لیتے. اب مجھے بتائیں جس شخص کے پاس کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، اس کی زندگی کتنی مشکل ہوگی. ایک ٹوٹا دل لے کر در حبیب پہ آن بیٹھا اور آ کر اپنے سادے لہجے میں پوچھتا ہے کہ حضور جی اگر اسود ایمان لے آئے تو اسود کو کیا ملے گا؟ میرے حضور چاہتے تو جنت کی خوشخبری سنا دیتے، میرے محبوب چاہتے تو جہنم سے آزادی کی خبر سنا دیتے، لیکن بند سینوں کے درد جاننے والے رسول کا. حضور جانتے تھے اسود کو جنت کی خوشی نہیں، میرے حضور جانتے تھے اسود کو بھی جہنم سے آزادی کی خبر نہیں چاہیے، اسود کو کسی اور درد میں تڑپ رہا ہے. عرض کی حضور اگر اسود ایمان لے آئے اسود کو کیا ملے گا؟ میرے حضور مسکرا کے فرمایا جو ابو بکر اور عمر کو ملا ہے وہی اسود کو ملے گا. اگر اسود پہلے آ گیا تو اسود پہلی صف میں بیٹھے گا، ابو بکر پچھلی صف میں بیٹھے گا. کوئی اتھارٹی نہیں، یہ ذات کا غلام ہے اسے پیچھے کرو، یہ قریشی سردار ہے اسے آگے کرو. کہا یہ محمد کی چوکھٹ ہے، یہاں عزت تقوی کی بنیاد پہ ملتی ہے. یہ معیار دیا آقا کریم. اور اسلام کا بنیادی درس ہے مساوات، ہم کبھی بھی اسے فراموش نہیں کر سکتے. اب صحابی رسول ہے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے جب میں پہنچا تو پورا کمرہ کھچا کھچ لوگوں سے بھرا تھا اور ایک شخص کے بیٹھنے کی بھی گنجائش نہیں تھی. فرماتے میں نے سوچا یہی نیچے زمین پر بیٹھ جاتا ہوں. جب میں بیٹھنے لگا تو میرے محبوب کی نگاہ کرم ہو گئی. آقا کریم علیہ السلام نے جلدی جلدی اپنے کندھوں سے چادر اتار کر میری طرف پھینکتے ہوئے فرمایا جریر بن عبداللہ نیچے زمین پر نہ بچھانا، یہ چادر بچھا لو، اس کے اوپر بیٹھ جاؤ. یار کون شخص ہے جو آنے والے کو کندھوں سے چادر اتار کر پیش کرے اور پھر محبتیں اور عزتیں عطا کرے. یہ دین عزتوں کا والا دین، یہ دین محبتوں کا دین، یہ دین جوڑنے کی تعلیمات دیتا ہے. یہ دین تجھے حکم دیتا ہے کہ تم اپنے بڑوں کا احترام کرو، تم جوڑنے کی کوشش کرو، تم سلو کر لینے کا حوصلہ پیدا کرو، معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کرو. جس دور سے آج ہم گزرے ہیں ان چیزوں کی جو ہے بہت اہم ضرورت ہے. تو میں آپ اتنے لوگ جمع ہیں، آج شادی کا موقع ہے، خوشیوں کا موقع ہے، میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں سلو کر لینے کا حوصلہ پیدا کیجیے، معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کیجیے، جوڑنے کی کوشش کیجیے. توڑنا کوئی کمال کی بات نہیں. یہ شیشے کا گلاس پڑا ہے، چھوٹا بچہ بھی پاؤں کی ٹھوکر مارے تو توڑ کر دکھا سکتا ہے. توڑنا تو کوئی کمال کی بات ہے، جوڑنا اصل کمال کی بات ہے.
وہ کیا کسی نے کہا تھا توڑنے والے خواب کیا کرتے ہیں، توڑنے والے خواب کیا کرتے ہیں، جوڑنے والے کمال کیا کرتے ہیں، جوڑنے والے کمال کے اصل بڑا کام جوڑنا ہے۔ اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، آپ اس شخص پر نشان لگائیں جو خاندان کو توڑتا ہے، جو برادری کو توڑتا ہے، جو رشتہ داروں کو لڑاتا ہے، جو بھائیوں میں بہنوں میں نفرت کے بیچ ڈالتا ہے، آپ اس شخص پر نشان لگائیں۔ ہم نے تو توڑنے والوں کی حویلیاں بھی ویران دیکھی، توڑنے والوں کے گھر کبھی آباد نہیں ہوتے۔ اور آپ اس شخص پر نشان لگائیں جو جوڑنے کی بات کرتا ہے، جو سلو کر لینے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے، جو معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کرتا ہے۔ گھر، حویلی، بیٹھک شے کیا ہے یار، ہم نے تو جوڑنے والوں کی قبروں پہ بھی محبت کا میلہ دیکھا۔ جوڑنے والوں کی تو قبریں بھی آباد ہو جاتی ہیں۔ اور اگر آپ کو کبھی یقین آئے تو ہمارے پاس شہر لاہور میں آئیے گا، جیسے ہی راوی کا پل کراس کریں تو دائیں جانب ایک لوہے مزار ہے جہاں جری حروف میں باہر لکھا ہوا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسانہ پیر کامل کاملانہ رہنما۔ یار وہ کس کی قبر ہے؟ میں نے نام تو نہیں بتایا لیکن آپ کی نظریں فوراً ادھر پہنچ گئی۔ وہ کس کی قبر ہے؟ کسی تاجور کی، کسی سلطان کی، کسی بادشاہ کی، کسی وزیر کی، کسی وزیر کی، کسی ایم این اے ایم پی اے کی، کس کی قبر ہے؟ ایک درویش جو افغانستان سے چلے، نہ خاندان ساتھ، نہ قبیلہ، نہ برادری، نہ اولاد، صرف رب رسول کے نام پر جوڑنا شروع کیا۔ ہزاروں سال گزر کے آج بھی وہاں محبتوں کا میلہ لگا ہوا، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ اس چوکھڑ کے قریب سے گزرتے ہیں تو روڈ کے اوپر پل کے بچھا کے گزرتے ہیں۔ یہ محبتوں کا عنوان ہے۔ تو جوڑنے والوں کی قبریں آباد ہو جاتی ہیں اور توڑنے والوں کے نام و نشان بھی مٹا دیے جاتے ہیں۔ سلو کر لینے کا حوصلہ پیدا کیجیے، معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کیجیے۔ آقا کریم علیہ السلام کا یہ فرمان سن لیجیے، میں بات مکمل کر دوں۔ اور اس فرمان عالی شان کے اوپر میں یہ کہتا ہوں کہ ہو نہیں سکتا کہ جس نے محبوب اسلام کی حدیث سنی ہو پھر سلو کیے بغیر اس کو نیند آ جائے۔ کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص کے جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، فرمایا میں محمد اس کو جنت میں محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس کا جنت کا محل میرے ذمہ۔ کس کا؟ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ ہم حق پر نہیں ہوتے، سارے خاندان کو پتہ ہوتا ہے ظالم کون ہے، ظلم کون کر رہا ہے، لیکن ہم اس کے باوجود جھگڑا کر رہے ہیں۔ تعلیمات تو یہ تھی تم حق پر ہو پھر بھی جھگڑا چھوڑ دو۔ حکم تو یہ تھا تم جائز بات کر رہے ہو، جھگڑا بڑھ رہا ہے، تم جائز بات کو چھوڑ دو اور تم جو ہے سلو کر لو، معاف کر دو۔ لیکن ہم حق پر نہیں ہوتے، ہم پھر بھی جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں۔ جھگڑا کرنے سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا صاحب۔ سلو کر لینے کا مزاج پیدا کیجیے، معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کیجیے۔ یہ خوشی کا موقع ہے، اتنے لوگ جمع ہوئے، یقیناً یہ خوش آئند بات ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ ہم سب کو جوڑنے کی توفیقات عطا فرمائے اور اس نکاح مسنون کی برکات آنے والے ایام میں پورے خاندان کو نصیب